Health Care for All International Community Health Cleaning and Telemedicine Center, امیدپور کالونی چکسواری میرپور آزاد کشمیر کا عوامی آگاہی پروگرام صحت کی سہولت سب کے لیے نشیمن ریسٹورنٹ چکسواری میں منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ کمیونٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر چودھری آدم علی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن اموالہم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کمثل حبۃ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا۔ کمیونٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر چودھری آدم علی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی اور تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا۔ لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 7 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد کمیونٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر چودھری محمد اخلاق نے ہدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ نبینا سے روزے پہ جھاڑو کرو، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں، اتنی سی ہے بس میری التجا، صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میرے کھلیں گے کب نصیب، موت بھی آ گئی قریب، میرے کھلیں گے کب نصیب، موت بھی آ گئی قریب۔
جنگلوں مدینے بلا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کمیونٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کے صدر حاجی چودھری محمد قربان نے سپاس نامہ پیش کیا. انہوں نے اپنے سپاس نامے میں عوامی آگاہی پروگرام صحت کی سہولت سب کے لیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا: مہمان گرامی، عزت مآب کمشنر میرپور ڈویژن چودھری شوکت علی صاحب، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور دیگر NGOs کے سربراہان، کا سبھی میں کل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عام تقریب میں عمل کے لیے اس ریاست سے بھی مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر قیمتی لمحات سے ہمیں وقت دے کر ہماری قیامت سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ادارہ کے رضاکاروں کے جذبات اور سماجی خدمات میں اضافہ ہوا ہے. معزز و محترم خواتین و حضرات، اس آیات مشتہار میں جو لمحے انسانوں کی فلاح کے لیے خرچ ہوں، وہ لمحے دوسروں کو آسانیاں، راحت اور خوشیاں پہنچانے کے لیے بتائے جائیں، وہی لمحے دراصل اصل زندگی ہے. نبی کریم کا فرمان ہے: خیرکم من ینفع للناس. مولانا جامی فلسفہ حیات میں یوں بیان کرتے ہیں: یہی ہے عبادت، یہی ہے دین، ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. کسی دانشمند کا قول ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، اور آپ کی زندگی اس وقت بہترین ہوتی ہے جبکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے. معزز خواتین و حضرات، جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیلتھ کیئر فار آل انٹرنیشنل امید آباد سینٹر کی کمیٹی کوآرڈینیشن کمیٹی CCC کے میرے نہایت معزز ممبران نوجوان الحمدللہ اپنے فلائی پروگرام میں کمیونٹی ہیلتھ کلینک و ٹیلی میڈیسن کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں. ادارہ کی فلائی سرگرمیوں کا احاطہ 5 یونین کونسلوں سے پر محیط ہے. دیگر ایمرجنسی واقعات اور اس کے علاوہ ہے. ہم نے الحمدللہ اپنے چیئرمین ڈاکٹر طارق کاظم شاہ صاحب اور سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدوس افضل صاحب کی قیادت میں انسانی خدمت کا یہ بے لوث سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. یہاں میں چیئرمین صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں اس علاقے میں ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اور یہ جدید آج کے دور سے ہم اللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ جدید سبھی ٹیکنالوجی یہاں لا کر لوگوں کو سہولت مہیا کی ہے جو 24 گھنٹے لوگوں کو بھی جیسا ہے. الحمدللہ ادارہ ہیلتھ کیئر فار آل انٹرنیشنل امید آباد کالونی اب تک
300 मुस्तहिक खानदानों को सेहत कार्ड, जिससे फ्री लोगों को सेहत कार्ड के लिए जो अद्वियात वगैरह मिलती है वो दे चुका है। और सेहत कार्ड के जरिए टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात दे रहा है और सिविल सोसाइटी की मुफीद आराम तजावीज़ के जरिए इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में जद्दोजहद के बगैर कामयाबी किसी की कदम नहीं चूमती। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो फिर घड़ी की सुई पर नज़र रखने की बजाय बेइस्तकान और मुसलसल मेहनत मशक्क़त अपने मशगूल करना चाहिए। आपकी कामयाबी ये नहीं कि आपने अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए कितनी ऐश व आराम की ज़िंदगी हासिल की या कितनी दौलत कमाई, बल्कि कामयाबी और कामयाबी का मयार यह है कि आपने अपने समाज के लिए किस किस्म की और कितनी खिदमत सर अंजाम दी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले तमाम हज़रात और ख़वातीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और बिलख़ुसूस मीडिया के जो मेरे मेहरबान हैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मुख्तलिफ NGO से तशरीफ़ लाने वाले मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आए हुए हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी कम्युनिटी कमेटी के जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मेहनत से ये आज जो हम जहाँ खड़े हैं उन्हीं की वजह से जहाँ खड़े हैं। और चौधरी अरुण साहब स्पेशली इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और जो लोग मीरपुर से तशरीफ़ लाए खसूसी तौर पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और एक दफ़ा फिर इज़्ज़त माफ़ जनाब चौधरी शौकत अली साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस डॉक्टर अब्दुल कदूस अख्तर, वाइस चेयरमैन हेल्थ फॉर ऑल इंटरनेशनल ने प्रोग्राम का तारुफ करवाया और उन्होंने अपने खिताब में कहा, आते रहते हैं अक्सर, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा मौका हो गया। वो बैठे हैं, अरुण भाई बैठे हैं, बोर्ड मेंबरान, मीडिया के मेंबरान, मौजूदीन इलाका 3C कमेटी के मेंबरान, मैं भी अपनी तरफ से आप सबको यहाँ पे खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरा गला भी कोई इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, और वैसे भी मैं कोई बहुत अच्छा मुकर्रर नहीं हूँ, तो थोड़ी सी बस ख्वाहिश होगी कि जो टूटे फूटे लफ्ज़ जिस सुर में निकले उसको बर्दाश्त करें थोड़ी देर के लिए। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा देर आपका वक्त ज़्यादा न करें। मेरा एक गुनाह हुआ है, मुझसे आपको पता है, और वो गुनाह ये था कि ये प्रोग्राम मैं लेके आया था यहाँ पे। जब गालबन 2014 में दिल्ली आया था तो डॉक्टर तारक साहब ने एक बात की कि मैं ये एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? सिंध गवर्नमेंट कहती है जी कि थर में चलाओ, कुछ बांग्लादेश में भी लोग कह रहे हैं उधर ले आए, गुरबत है, कुछ KP वाले कहते हैं इधर ले आए। तो जब मेरे से बात की तो ज़ाहिर है मेरे में लालच को अपने इलाके का आना था, तो मैंने कहा वाई नॉट इन आज़ाद कश्मीर। उसने कहा ठीक है जैसा भी है। फिर अपनी निटी-ग्रिटीज़ तय करके ये जफराबाद तशरीफ ले आए। तो मेरे जहन में उस वक्त नीलम वैली थी, क्योंकि हम उसको भुगत रहे थे, क्रॉस फायरिंग भी होती थी, बर्फ में वो बिल्कुल फट जाते थे। तो ये जो तस्वर था इनका माशाल्लाह ये बिल्कुल ही नहीं होता दुनिया में, और अभी तक नया है। ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी ब्रीफ आपको दूंगा। अभी तक नया है, किसी ने इसको कॉपी नहीं किया है टेलीमेडिसिन। तो हम उधर टूर किया पूरा, लेकिन बदकिस्मती के जो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की थी, कि जहाँ पे इंटरनेट हो और आपस में मरीज बात कर सके डॉक्टर से। वो बदकिस्मती उधर सिग्नल कोई नहीं थे। वापस आए, अब क्या करें? फिर हम इधर बुलाड़ से दाखिल हुए, रट्टे से फिरते फिराते डडियाल पूरा जो है वो। मेरी दो कंसिडरेशन थी, एक तो हमारे मुअज़्ज़ज़ चौधरी अजीत साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इलाका भी ऐसा है कि आपको आज भी पता है कि अगर पलाक से लेकर मीरपुर तक 2 बजे के बाद आपको कोई सर्विस की जरूरत पड़े तो मुश्किल से मिलती है।
क्योंकि अक्सर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो पट्टी भी करने वाला कोई नहीं होता। ये मैं भी यहाँ पे 2 साल गुजार चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पहले कोई 87-88 की बात है। उस वक्त में यही हाल था, 2023 में भी यही हाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल एक दो खुल गए हैं, लेकिन हाल जो है वो उनकी कैपेसिटी में नहीं होते। तो तारिक साहब इस बात पर राजी हो गए। दूसरा ये था कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें थोड़ी जो महकमाना बातें होती है वो भी नहीं होगी, ये लालच उसमें भी था। इलाका भी अपना था, तो मैंने कहा चलो राजी हो के खैर काम शुरू कर दिया है। वो भी साइन हो गए गवर्नमेंट के साथ। फिर इनके कोई दोस्त थे लीड्स में, ये जो राड़ा वाली सोसाइटी है, उन्होंने इनसे अप्रोच किया और उन्होंने इनको जगह के ऑफर कर दी, कहने लगे हम स्टार्ट कर। तो किस्सा मकसद फरवरी 2015 में हमने अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ये नावल क्यों था, ये नया क्यों था, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस था कि मरीज को अस्पताल ना आना पड़े, ये एक बहुत बड़ा फोकस था। आप अक्सर देखते हैं, आपके इधर गांव इतने में भी रहा हूँ, और दुर्जन या बुर्जन या इस किस्म के जो लोग हैं, अगर किसी का कोई बच्चा बीमार है, मोटरसाइकिल पे आया, पीछे बेगम बैठी है, गोद में वो है, वो ट्रैवल करके नीचे आएगा, खांसी की शरबत की गोली लेगा, फिर उतना ही सफर करके वापस जाएगा। और आज भी यही हाल है। ये नहीं है कि उधर पे बड़े डेवलपमेंट हो चुकी है, और बदकिस्मती है ये हमारी, लेकिन बहरहाल हमें जीना है इसी हालात में। तो ये चीजें जो है ये आज भी एग्जिस्ट कर रही है। इसमें यही था कि वो जो उसका चक्कर है एक खांसी के शरबत के लिए, वो खत्म कर दिया जाए। और हमने यूज क्या करना था, टेलीफोन टेलीमेडिसिन। उसके लिए ये एस्टेब्लिश हुआ रडावी सेंटर, माशाल्लाह वहाँ पे टेली सर्विस बहुत अच्छी रही, एरिया की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की। नाटशेल ये आपको डिटेल में बाद में पिक्टोरियल भी इसकी है प्रेजेंटेशन, वो आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे कि हम जिसको प्रॉब्लम है उसके टेलीफोन पे उसके घर पहुंच जाते हैं, अभी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो आज का जो ये फंक्शन था या ये प्रोग्राम था, इसमें भी मेरा मकसद यही था कि शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्विस बहुत कम इस्तेमाल होती है कि बंदा गाड़ी रहे और टेलीफोन करे और हमारे लोग जो है उसके पास पहुंच जाए। तो ये सर्विस मौजूद है, लेकिन ये है कि इसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। वो वहां पे जाके उसको देखते हैं, टेलीफोन पे डॉक्टर से रब्ता करते हैं पीछे कि जी ये मसला है, दवाइयाँ उनके पास होती हैं, वो बताता है जी कि हाँ ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा। सीरियस है, उसी गाड़ी में वो बैठाते हैं, सेंटर पे ले आते हैं, उधर रखना है ठीक है, नहीं रखना तो हम DHQ भेज देते हैं। हमारा ये लिंक आपस में डेवलप है, वहाँ पे डॉक्टर डेजिग्नेटेड है, 24 आवर अवेलेबल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। अगर आप इसको बड़ी पिक्चर में अगर देखें तो यही ज्यादा टेंशन होती है कि यही जो ट्रैवलिंग टाइम है अक्सर जाने यही ले जाता है। तो अगर ये चीज बच जाए तो बहुत सी जो है वो चीजों से हम बच जाए। छोटी सी पट्टी करानी है, वही प्रोसीजर चलेगा, ये घर में जाके कार आता है, या किसी को कैथेटराइज करना है, बड़ी छोटी छोटी सर्विस है, लेकिन वो मरीजों की जो एक्स्ट्रा उनका बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। कॉस्ट अपनी जगह है, टाइम अपनी जगह है, वालेशन अपनी जगह, ये सारी इस प्रोग्राम में थी। तो इस हिसाब से ये बहुत नावल प्रोग्राम था, लेकिन हमें बदकिस्मती थोड़ी सी वही नेट की मिली कि हम इसको उस तरह चला नहीं पा रहे, लेकिन स्टिल RDO के हिसाब से हम इसको चलाते हैं। 2-3 साल हम लोगों ने 3-3.5 साल लड़ा में काम किया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंशन हमारा मुफ्ता प्रोग्राम था शुरू करने का, फिर यहाँ पे आगे और यहाँ पे लैब और बाकी जो फार्मेसी है और एक्सरे का भी प्रोग्राम है, सब्सिडी इसमें ऐड भी हो रही। इसका मकसद ये थोड़ा सा एक जर्नी था कि जिसको हम लेके यहाँ पे चले। हमारी कमजोरी समझे या जैसा भी है, लेकिन ये आज तकरीबन 8 साल से ज्यादा का अरसा हो गया और हजारों लोग यहाँ से मुस्तफीद हो गए हैं। वो आपको फिगर्स बताएंगे, अखराजात भी हैं। मैं तारिक शाह साहब को अगर मतलब कुछ भी कहो ना तो मैं समझता हूँ कि ये सेंटर चकसवारी वाले अवाम के लिए इनकी तरफ से एक तोहफा, लेकिन वो तोहफा इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की 2 किस्म की कंट्रीब्यूशन होती है। एक कंट्रीब्यूशन ये होती है कि आप मालिक कंट्रीब्यूट करते हैं, जी हाँ जी मैं ये दे दी, मस्जिद एक बनाई है, ठीक है, नमाजी नहीं होगा या नमाज पढ़ने कोई नहीं जाएगा तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरी जो सर्विस आपकी तरफ से होती है वो ये है कि उस चीज को इस्तेमाल करें, पता करेंगे इधर क्या है, जाके उसको यूज करेंगे तो हमारा भी दिल बढ़ता है जी हाँ ठीक है, हमने जो काम किया है वो चल रहा है, हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। तो हमारी इस सेमिनार के जरिए भी आपसे यही दरख्वास्त है कि काइंडली आए, देखें, खुद देखें
تجاویز دیں بہتری کے لیے، اور جو سروسز وہاں پہ دستیاب ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ کچھ اس کی فردر ایکسپینشن کا بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، وہ ڈاکٹر طارق صاحب بات کریں گے، میں گلے کی وجہ سے زیادہ لمبا چوڑا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، ریکویسٹ یہ کروں گا، اپیل بھی یہی کروں گا، آپ کے علاقے میں موجود ہے 24 آور موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ یہاں سے بھی فون کریں گے، ابھی بھی بلاک سے لے کر ہم اسلام گڑھ تک کور کر رہے ہیں، اس کے آگے بھی مزید سینٹر آ جاتے ہیں، تو آپ اس سروس کو یوز کیجئے گا، لوگ آپ کے گھر پہ آئیں گے، اٹینڈ کریں گے آپ کو باقاعدہ، اور آپ فرق محسوس کریں گے کہ آپ کوئی سروس میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی تجاویز ہمیں جو ہے مزید بہتر بنانے میں، آپ کی ہر قسم کی مدد آپ کو ہمیں چاہیے، آپ کی تجاویز سے ہم اس کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ تو میں جو کچھ رہ گیا تھوڑا بہت وہ میں اپنے باس طارق شاہ صاحب پہ چھوڑوں گا کہ اگر میں نے کوئی بات نہ لی ہو تو وہ ہیں یہاں پہ موجود، تو وہ بھی آپ کو اس میں تھوڑا بہت ایڈ آن کریں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر معذرت، بہت سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چکسواری والے پرانے بھی یاد آ گئے، کچھ میرپور سے بلائے چلے ہیں، ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہیں، یہ صدر ہیں NGO کوارڈینیشن کونسل کے، تشریف رکھتے ہیں، ساتھ عارف بیٹھے ہیں، شیخ عارف، اسی طرح جو بھی ہمارے کہنے پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں دل سے ان کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ان کی آمد جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، فروٹفل ثابت ہوگی۔ چودھری شوکت علی کمشنر ڈویژن میرپور نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہیلتھ کیئر فار آل انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلتھ کلیننگ اینڈ میڈیسن سینٹر امید پور چکسواری کے عوامی آگاہی پروگرام صحت کی سہولت سب کے لیے میں اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود شرکت کی، اور انہوں نے کسی اور تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا اور پروٹوکول سے ہٹ کر خطاب کیا۔ کمشنر ڈویژن میرپور چودھری شوکت علی نے اپنے خطاب میں کہا، پہلی بات تو یہ خوشی ہوئی طارق شاہ صاحب کا یہ انیشیٹو تھا، ڈاکٹر 70 سال جب تک وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رہے، اپنے تئیں نئے پروجیکٹس کو لانے میں امپلیمنٹ کرنے میں بہت کوششیں اور کاوشیں کی۔ میں امتیاز بٹ صاحب کو دیگر پروفیسرز کا بھول گیا تھا، کیونکہ امتیاز بٹ صاحب جہاں نیکی کا اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے، چاہے کورٹ ہو، کوئی اور انیشیٹو ہو، یہ وہاں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ طارق شاہ صاحب کا انیشیٹو یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن جو تیسری دنیا کے معاشرے ہیں جس کا ہم لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جو بنیادی وجہ یہ ہے وہ ریلیکٹنس ٹو انوویشن اور ٹیکنالوجی۔ ہم تسلیم نہیں کرتے نئی چیزوں کو، یا کرتے ہیں تو بہت دیر کے بعد کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک فیلڈ کی نہیں بات کر رہا، بینکنگ اینڈ فائنانس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، تو ہمارے یہاں یہ بدقسمتی رہی ہے معاشرے میں، اس لیے کہ ہم نے غلامی میں وقت گزارا، تو ابھی تک ہم اس ہال سے نہیں نکل سکے، اور بدقسمتی سے جو نظام تعلیم ہمیں مل رہا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی حالت بھی تو زیادہ اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا آگاہی کا تصور تمام معاشروں میں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کم ہے۔ میں ابھی بھی اگر KJK کو دیکھوں تو 80s میں جو پروجیکٹس لوکل گورنمنٹ رول ڈیولپمنٹ کے تھرو انیشیٹ کیے گئے وہ یقیناً قابل تحسین تھے، جس میں کمیونٹی آرگنائزرز کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا۔ سیف ڈرنکنگ واٹر ہو، ہیلتھ ہو، یا دیگر جو ضروری بنیادی صحت کے لیے کام ہے، اس میں وہ لوگ رول پلے کرتے تھے، میٹنگس کرتے تھے، اسکولس میں آفسز بناتے تھے۔ ہیلتھ کیئر ماڈل پاکستان کا رورل ہیلتھ سینٹرز کا یا BHUs کا یا فرسٹ ایڈ پوسٹ کا دنیا کے لیے 80s میں ایک آئیڈیل ماڈل تھا۔ 2000 تک تو ہم کھینچ کھونچ کے اس کو چلاتے رہے، اور اس کے بعد ہم زوال کا شکار ہوئے۔ زوال کا شکار اس لیے ہوئے کہ ہماری کوئی بھی چیز، کوئی بھی سسٹم انٹیگریٹڈ نہیں ہے، ہم پیچز میں کام کرتے ہیں۔ اگر انٹیگریٹڈ سسٹم کے تھرو کام کر رہے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں بدقسمتی سے مجھے بھی سرو کرنے کا موقع ملا ہے، ڈپٹی کمشنر حویلی، آپ حیران ہوں گے پورے ضلع میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا، اور اس وقت 15 لوگ اپوائنٹڈ تھے جو تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور کہیں اور بیٹھ کے کام کر رہے تھے۔ بالآخر پرسنلی مجھے کوٹلی سے 2 ڈاکٹر
लेडी डॉक्टर्स के लिए रावलपिंडी से वो करवाया। उस वक्त के बहुत शुक्रिया, आपने कोऑपरेट किया। लेकिन अभी भी हवेली के हालात अच्छे नहीं हैं, नीलम के हालात अच्छे नहीं हैं, या दीपा के। गवर्नमेंट अभी कोशिशें कर रही है, लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक तो जो भी अभी सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली या पुंछ में, वो यही है कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे सिटीज़ के रिसोर्सेज की गुंजाइश नहीं रखते, ना ही हमने ये प्लान किया था कि हम इतने लाख लोगों को ये सर्विसेज दे पाएंगे। इवन मीरपुर सिटी में भी हम उस लिहाज से हमारे पास सहूलियात नहीं है, और दो कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की है गवर्नमेंट ने। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी फर्क पड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बन गए हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के साथ कंपेयर करें तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तारक शाह साहब का ये जो मॉडल था ये यकीनन इनोवेटिव है और सबसे बेहतर है सर्विस डिलीवरी का फोकस। असल चीज़ तो ये है ना कि आप अपने क्लाइंट को क्या दे रहे हैं। वो लोग जो बिल्कुल टेलेंट पे बैठे हुए हैं, जिनके पास वसाइल भी नहीं है, कम्युनिकेशन का रास्ता भी नहीं था। अब तो चले मुशर्रफ साहब के अच्छे कामों में से एक काम ये भी था कि वो ओपन कर लिया, तो इससे चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। लेकिन तारक शाह साहब का इनिशिएटिव 2-3 वजह से लिमिटेड भी होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिसोर्सेज बड़े थोड़े हैं, आबादी बहुत ज़्यादा, वसाइल भी ज़्यादा है। इसको आगे बढ़ाने में यकीनन गवर्नमेंट्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, और जो प्राइवेट सेक्टर से या कम्युनिटी से या NGOs या कोऑर्डिनेशन काउंसिल्स वगैरह हैं वो मिल के करें। इसकी बहुत अच्छी मिसाल डॉक्टर ताहिर साहब की क़यादत में मीरपुर डिवीजन में किडनी डायलिसिस सेंटर की सूरत में ऑलरेडी चल रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट अपना सेंटर चलाते वो भी मुश्किल का शिकार होते। जो पैसा वो इस वक्त फ्री डायलिसिस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना कर पाते, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया। मजीद नेक्स्ट वीक में हम कुछ एरिया हमारा रहता है चौड़ई का या नटियाल का, तो वी आर ट्राइंग कि नियर फ्यूचर में इसको भी कवर कर लें। अब ज़रूरत इस अमर की है कि तारक शाह साहब वाला ये जो मॉडल है, यकीनन मुझे भी कुछ अर्सा BOG का मेंबर रहने का इत्तेफाक हुआ, जावेद अख्तर मलिक के साथ मैंने काम किया पंजाब में, तो उसमें जो सबसे बड़ी उनके भी इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली जो लोग रेप्लिकेट करते हैं ना कि ये टेली कम्युनिकेशन या टेली मेडिसिन आ गई है, वो इंटायर डिफरेंट है जो पंजाब में, सिंध में या कहीं और जिसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। वो सिंपल ये है कि एक हॉस्पिटल है जो रिमोट एरिया में, मिट्टी में, हर में, गवादर में, केच मकान में, वो ये करेंगे कि जो नियरेस्ट उनका DHQ है या टीचिंग हॉस्पिटल है उसके साथ लिंक कर देंगे। पेशेंट को फिर भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, ये पॉसिबल नहीं है कि उसको डोर स्टेप पे वो सर्विस मिल सके। तो वो मशक्कत, वो तकलीफ उस मरीज ने बर्दाश्त करनी है जो सेंटर तक जाने की है। तो चलो किसी हद तक तो वो बेहतर है कि स्पेशलिस्ट की सहूलत तो मिल गई, लेकिन ये उतनी बेहतर सहूलत नहीं है जो कि हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल प्रोवाइड कर रही है। हम कोशिश करेंगे, हजूर साहब ने पहले भी बात की, मैं अभी भी रिसेंट मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से, तो इंशाल्लाह हम ये प्लान पुट करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आइडिया को प्रमोट करके मेरी जुरिस्डिक्शन मीरपुर डिवीजन की हद तक है, व्हाट आई कैन डू इन दैट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको एनहांस करें। दूसरी बात होती है अफरादी कुव्वत की तरबियत, और यकीनन इनके प्लान में, प्रोग्राम में शामिल है। अब हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं सीखना न चाहिए, लेकिन दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जो रिसर्च आज हो रही है 3 माह के बाद वो आउटडेटेड भी हो जाती है। सब कितनी क्विक एडवांसमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरी बात है तरबियत के लिहाज से। अभी हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने 30 साल MBBS पहले कर लिया या FCPS कर लिया तो ऑल इज वेल नहीं है। ये हेल्थ केयर में जिस तरह की नई चीज़ें आ रही हैं उनको चलाएं। हमारे पास जो पैरामेडिक्स की सूरत में, नर्सिंग और LHV से लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में एक बेहतर प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब उस प्लेटफॉर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि वो हर गांव में है लेडी हेल्थ वर्कर्स या लेडी हेल्थ विजिटर्स, तो उसके ज़रिए भी हम इसको बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। मेरी DHO साहब से भी बात हुई है, डायरेक्टर हेल्थ प्लानिंग से भी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पायलट प्रोजेक्ट अपने डिवीजन में करेंगे। उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं, क्योंकि दीगर दोनों डिवीजन्स में आपको कम्युनिटी सपोर्ट उतनी नहीं मिलती जितनी मीरपुर डिवीजन में मिलती है।
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے زیادہ اس میں. لوگ یہاں سے ابراڈ ہیں, UK میں, یورپ میں, امریکہ میں, تو اس لحاظ سے جن معاشروں میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے, تو اس لحاظ سے وہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ جہاں تک میری ضرورت ہے, ڈاکٹر قدوس صاحب, اعظم شاہ صاحب, چودھری قربان صاحب, اس کو انٹیگریٹ کر لیں. ایک اور پلان چل رہا ہے, وہ انشاءاللہ ان سے شیئر کریں گے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں, ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. پلان تو میں نے ایک بنا کے بھیجا ہے, اگر منسٹری والے اپروو کرتے ہیں تو جو اس علاقے کے ڈاکٹرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ٹوائس یا تھرائس اے ایئر ان تمام بچوں کی ایگزامینیشن کریں گے. آئی سائٹ کا ایشو ہے, ہیئرنگ کا ایشو ہے, تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہیلتھ پروفائل بن جائے ان بچوں. یقیناً یہ وہی بچے ہوں گے جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. مجھے اور آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہوگا تو ہم تو اسلام آباد چیک کروا لیں گے, شفا میں چلے جائیں گے, کہیں چلے جائیں گے, لیکن ان بچوں کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے ریسورسز کی. لہٰذا اس میں آپ سب لوگوں کا مزید تعاون بھی چاہیے ہوگا. ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ میر پور کے جو ریموٹ ایریاز ہیں, پرٹیکولرلی LOC کا ہے, سب اسکوٹ وغیرہ کا جو علاقہ ہے, اسی طرح آپ کوئٹہ سے آگے چلے جائیں تو وہ ایریاز بھی اس لحاظ سے, اور نکیال کا پرٹیکولرلی, اسی طرح گوئی ہے, ریڈ کٹھاڑ ہے, یہ تمام علاقے ولریبل ہیں. ولریبل ابھی تو الحمدللہ LOC پہ کنٹرول کی وجہ سے ہم کمفرٹ زون میں ہیں, لیکن ادروائز جب حالات نارمل نہیں ہوتے تو ان کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے جہاں جہاں ضرورت ہے, کچھ جگہ نیٹ ورکنگ کے ایشوز بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے سینسس کے لیے ایک میٹنگ تھی تو اس میں بلوایا ہوا تھا ہم نے SCO کے جو ہیڈ ہے جنرل صاحب کو بھی, تو ان سے بھی بات ہوئی ہے. وی آر ٹرائنگ کہ ہم جو سروسز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر دیں نیئرسٹ ٹو دا LOC, جہاں تک سیفر ہوں اگر وہ ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں گے اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں تاکہ لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات مہیا کر سکیں. ممتاز سیاسی اور سماجی رہنما محمد عارف چودھری نے پروگرام سے خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا, انتہائی مختصر وقت, بلکہ 2 منٹ کے لیے چودھری عارف صاحب, ان کے لیے ٹائم کی قدر لگانا مناسب نہیں. سر آپ تو 2 منٹ کے لیے شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برطانیہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر طارق اعظم شاہ صاحب, ڈاکٹر قدوس صاحب اور پنڈال میں بیٹھے خواتین و حضرات, انتہائی مختصر لفظ میں کہ میں جس کیڈر کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اسے سیاستدان کہتے ہیں, اور میں شرمندہ ہوں کہ ہم جس کیڈر میں رہ کے اپنے علاقے کے لیے کام کر سکتے تھے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, انفراسٹرکچر ہو, ان امپلائمنٹ ہو, امن و امان ہو, ہم وہ قائم نہیں کر سکتے. اس میں جائے بغیر میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ چکسواری میں رہتا ہوں, بزنس میں میر پور میں کرتا ہوں, اور روزانہ واپس چکسواری آتا ہوں. میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہوا کہ میری بیگم اور 2 بیٹیاں مختلف ٹائمز میں ان 2 مہینوں میں بیمار ہوئی, اور ٹائم تھا 12 بجے کے بعد اور 5 بجے تک. 3 دفعہ ہی مجھے سمجھ نہ آ نہیں رہی تھی کہ میں ان کو میر پور لے کے جاؤں اس وقت یا کیا کروں. مگر میرے ذہن میں آیا, چونکہ 2014 میں طارق صاحب جب آپ نے رڑا موا کے مقام پر یہ سینٹر کھولا تو میرے دوست یہیں پہ ارشد صاحب بیٹھے, یہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے اس ایجوکیشنل سوسائٹی کے. تو جو پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے, بندہ تجاویز دیتا ہے, تو ان کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس ادارے کو کیسے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کو چھوڑ کے میرے تینوں ایکسپیرینس یہ ہوئے کہ میں ادارہ کے اندر آیا, اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ارشد صاحب ہیں, آئی تھنک کوٹلی سے, ان کا بہیو, اور وہ ایک دفعہ تو 5 بجے میں آیا, وہ سوئے ہوئے تھے, اور 3 بجے آیا تب بھی ان کی ظاہر نیند میں تھی. اور جب وہ وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے مریضہ کو دیکھا اور میڈیسن دی, اور اس کے بعد مریضہ ٹھیک ہو گئی, تو آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں کہ آپ کو میں کون سے الفاظ بیان کروں کہ آپ کو خراج تحسین دیا. آپ نے اوپر شرمندگی ہوئی اور آپ نے آپ کو لہن تان کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک علاقے کے اندر جہاں پہ 5 یونین کونسل ہیں, جس میں 1 لاکھ کے قریب آبادی ہے, 30-32 کاؤنسلر بنے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بنے ہیں, اور انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ایک
جو بیسک نیسیسٹی ہے ہیلتھ کی رات کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر پرووائڈ کیا. آخری ایک تجویز دے کے اجازت چاہوں گا کہ میرے دوست یہاں پہ جو چلا رہے ہیں, جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں, کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام کسی کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے. یعنی سب سے زیادہ قیمتی چیز بھی وہی ہوتی ہے, اور پھر اس کو نکال کے اپنے لوگوں کے لیے لگانا. اسی لیے اللہ نے اس میں بڑا اجر رکھا ہے. یہ جو اس وقت کابینہ کام کر رہی ہے, میں نے محسوس بھی کیا ہے اور ان کو تجویز بھی دینا چاہوں گا کہ آپ یہ جو اویئرنیس یا آگاہی مہم شروع کی ہے, یہاں پہ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ 5 یونین کونسل سے کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ اس کمپین کو تھوڑا سا لانچ کریں کہ تاکہ 5 یونین کونسل تک پہنچ جائے. اس کا بہترین طریقہ آپ کے پاس اب آ گیا ہے کہ 32 کاؤنسلر ہیں, 4-5 ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہیں. آپ ان کی میٹنگ بلا رہے ہیں, آپ کو وارڈ تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کی آپ ذمہ داری لگا دیں کہ آپ کی وارڈ تک یہ جو آگاہی مہم ہے یہ پہنچا دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور باقی آپ سے تجاویز میں لکھ کے بھی آپ تک پہنچا دوں گا. آخر میں اپنی طرف سے 50,000 روپے اناؤنس کرتا ہوں. یہ مجھ سے علی ابن خالد, انچارج انتظامی امور اور ایڈمن ادارہ نے ویڈیو کلپس, بادریہ پروجیکٹر, اندرون و بیرون ملک سماجی شخصیات کے ادارے کے دورے اور ادارے کی کارکردگی تفصیل سے بیان کی. انہوں نے ادارے کی کارکردگی اور اندرون و بیرون ملک سماجی شخصیات کے دورے کے حوالے سے بادریہ پروجیکٹر ویڈیو کلپس تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا. تو اس کو میں نے مختصر کرنے کی کوشش کیا, کیونکہ اگر ایک سال کی ڈیٹیل بتانا بیٹھتا تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. تو یہ پورے 8 سال کے فگرز ہیں جو میں بھی آپ کو دوں گا. 8 سال میں ہم نے تقریباً 37,931 مریض جو ہیں وہ انہوں نے ہماری سروسز یوز کی, جن میں سے فیمیل پیشنٹس کی تعداد تقریباً 23,000 تھی, جو کہ ٹوٹل کا 62% ہے, اور میل پیشنٹ 14,494 38%. اس میں جو بچے 16 سال سے کم تھے ان کی تعداد بنتی ہے 9,456, جو کہ تقریباً ٹوٹل کا 25% بنتی ہے. اس میں جو سب کافی دیر تک ذکر ہوتا رہا ٹیلی میڈیسن کا. اس پر ٹیلی میڈیسن میں جب ہم سٹارٹنگ فیز میں ہم رڑا میں تھے, رڑا میں ہمارا جو ٹیلی میڈیسن کا تھا وہ زیادہ استعمال ہو رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ برجون درجون اور بہت سے علاقے دور تھے جہاں سے لوگوں کو آنے میں مسئلہ ہوتا تھا. وہاں پہ ٹوٹل جو نمبر آف پیشنٹ تھا اس کے حساب سے تقریباً 40% ہماری کالز ہوتی تھیں اور 60% او پی ڈی, جو کہ لوگ خود آ جاتے تھے ہمارے سینٹر میں. جبکہ چکسواری آ کے وہ سلسلہ کافی کم ہو. یہاں پہ ہمارا کلینکل اور او پی ڈی تو بڑی ہے, لیکن جو لوگوں کی گھر سے کال آنے کا سلسلہ وہ کم ہوا, تو وہ اب تقریباً 12% پہ رہ گیا. ٹوٹل مریض جو کہ ہم نے ٹیلی میڈیسن دیکھے ہیں گھروں پہ جا کے, ان کی تعداد بنتی ہے ان 8 سالوں میں 4,339, اور 33,292 مریضوں نے خود ہمارے سینٹر میں آ کے ہماری سروسز کا استعمال کیا. اس میں 5,103 مریض ایسے تھے ٹوٹل نمبر میں سے جن کو کسی وجہ سے میرپور ریفر کرنا پڑا ڈی ایچ کیو میں, جو شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آئے تھے, فریکچرز تھے یا کارڈیک اریسٹ تھا یا کوئی ایسی پرابلم تھی جس وجہ سے ان کو جو ہمارے پاس ٹریٹ نہیں ہو سکتا تھا ان کو پھر میرپور ریفر کرنا پڑا. اس میں تقریباً 15,931 مریض ایسے تھے جن کے لیے ہماری تمام سروسز, چاہے وہ ٹیلی میڈیسن تھی, میڈیسن تھی, او پی ڈی کے دوران چیک اپ تھا, یا میڈیسن ان کو ملنی تھی, یا لیبارٹری تھی, یا میرپور شفٹ کرنے کے لیے ایمبولینس کا معاملہ تھا, یہ بالکل ان کو ایبسولوٹ فری ہماری سروس ملی ہے. ان کا نمبر 15,931 ہے, جو کہ ٹوٹل پیشنٹس کا 42% بنتے ہیں. 7,203 مریض ایسے ہیں جو کہ سبسیڈائزڈ ان کے لیے تھا, وہ اب 10% سے 90% تک تھا. وہ لوگ تھے جو کہ بلو پاورٹی لائن تو نہیں جاتے لیکن افورڈ بھی زیادہ نہیں دے کر سکتے. ان کا اپنا تھا کہ ہم جتنا دے سکتے ہیں ہم وہ اگر آپ کو دے دیں تو باقی تو یہ اس کا تھا. اور اس کی جو ہمارے فری کے پیشنٹس اور یہ سبسیڈائز پیشنٹ ہے, اس کی اسکروٹنی ہماری ایک کمیونٹی کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ کرتی ہے, اور وہ 2 کارڈ ان کو ایشو ہو جاتے ہیں.
जो सब्सिडाइज रेट वाले हैं उनका भी कार्ड बनता है, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री वाले उनका भी कार्ड बनता है। तो वो पेशेंट अपना कार्ड लेके आता है, रिसेप्शन में मौजूद बंदे को पता होता है कि इनको हमने किस कैटेगरी में ट्रीट करना है। डोनेशन सोर्सेज हैं। इसके बाद अभी तक हमारा जो डोनेशन टोटल आया है उसमें से तकरीबन 66% जो तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख रुपया बनता है वो इंग्लैंड से आया है, जिसमें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा हमारे चेयरमैन डॉक्टर तारिक साहब की पर्सनल अकाउंट है। दूसरा जो डोनेशंस यहाँ पे कुछ हमारे बेस पे आते रहे लोग, और कुछ डॉक्टर साहब के ही दोस्त अहबाब कराची और लाहौर से उन्होंने हमारे साथ तावन किया, वो बनता है 1 करोड़ 99 लाख 80,160 रुपये। तीसरी रकम जो कि हम वो लोग जो कि इलाके के ऐसे मुहैया हज़रात जो कि हमारी सर्विसेज यूज करते थे लेकिन वो अफोर्ड कर सकते थे, जो ना उस सब्सिडाइज कैटेगरी में फॉल करते थे ना फ्री की कैटेगरी में फॉल करते थे, वो भी हमारे बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। कोई अगर उसकी मार्केट के साथ कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट 50% लेस है मार्केट से, तो वो भी उसके अगेंस्ट जो हमें अमाउंट इकट्ठी हुई है वो 1 करोड़ 27 लाख 43,516 रुपये। ये टोटल डोनेशन जो हमें इकट्ठा हुआ, जो अभी तक हमने खर्च किया, और जो एक छोटा सा हिस्सा बीच में आपको नजर आ रहा है वो अब हमारे पास बचा है अगले कुछ माह खर्च करने के लिए। तो इंशाल्लाह उसमें मुझे उम्मीद है कि मजीद इजाफा भी होगा और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। तो अब तक जो टोटल डोनेशन जो इकट्ठा हुआ वो 9 करोड़ 73 लाख 25,376 रुपये है। 9 करोड़ 7,79,673 रुपये हम खर्च कर चुके हैं इसमें से, और 65,45,701, और अब तक की रकम डाल के मेरे ख्याल से हम 70 लाख पे पहुंच चुके हैं। एक्सपेंडिचर्स टोटल, ये जो पैसा किधर खर्च होता है, तो टोटल एक्सपेंस 9 करोड़ के करीब तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब हुआ है। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे जिनकी परसेंटेज 3.5% बनती है वो तकरीबन 31,82,935 रुपये थे। इसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस और जो रनिंग एक्सपेंस आते हैं इलेक्ट्रिक यूटिलिटी वगैरह वो सारा इसमें शामिल है 8 साल का। जो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्च हुआ जिसमें मेडिसिन शामिल थी, जिसमें उनका चेक, डॉक्टर्स की सैलरी, नर्सिंग स्टाफ की सैलरी, लैब का जो भी हमारा एक्सपेंस होता रहा, वो 7 करोड़ 14,18,846 रुपये खर्च हुआ अब तक। और जो हमारे एसेट्स हैं जो जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट, लैब का जो हमारे बाकी है वो तकरीबन 1 करोड़ 61,77,894 रुपये अभी तक खर्च हुआ। इसमें हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस जो हमने जब शिफ्ट हुए हम रड़ा से चिकसारी बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग को डेवलप करने में भी हमारे कुछ अखराजात हुए थे। ये इन्हीं अखराजात का फिर आगे वो जो मैं आपको साथ साथ डिटेल बताई ब्रेकअप है कि कहाँ पे हुए, जो एसेट्स पे अखराजात हुए उनकी भी डिटेल आ रही है। जो मेडिकल मशीनरी पे, व्हीकल्स, एम्बुलेंसेस खरीदी हमने 2, फर्नीचर, सोलर सिस्टम, और ये जो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे एक्सपेंस हुए उनकी डिटेल आ गई है इसमें। इसमें मेडिसिन का है, बड़ा चेक मेडिसिन का और सैलरीज का आपको नजर आ गया। सबसे ज्यादा सैलरी डिजायर है, जो डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ है वो सैलरीज लेता है, उसके अगेंस्ट वो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब वो इन 8 सालों में हमारा एक्सपेंस हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का ब्रेकअप है, उस जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि तकरीबन 3.1% 5% है टोटल का, वो कि हम
अलाउड 30% तक है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उस पर ज़्यादा खर्च ना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो अखराजात हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही हो, डायरेक्ट पेशेंट केयर के ऊपर। तो ये अभी तक का जो हमारा सफ़र था वो यहाँ तक तो आगे इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे, और मेरी टीम के मेहमान भी सब यहाँ मौजूद है, और मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जितनी सर्विसेज हमने दी है, मेरे डॉक्टर्स, मेरा नर्सिंग स्टाफ, क्लिनिक स्टाफ, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया, जो कुछ जा चुके हैं और कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ डे वन से हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो अभी भी साथ हैं, चल आगे भी साथ हम चलते रहेंगे। आप सब लोगों का भी शुक्रिया, थैंक यू। कुरान और हदीस की रोशनी में फलाह खिदमत की अहमियत के हवाले से कारी सैयद मुज्तबा सुबानी ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा, खुशी के जज्बात इस प्रोग्राम में मिले। जनाब डॉक्टर तारिक शाह साहिब, जनाब डॉक्टर कुद्दूस साहिब और इनकी जमी जो टीम है और इस इदारा के जमी जो मुआविनीन हैं, मुतअल्लिकीन हैं, दौरे हाजिर के तकाज़े के मुताबिक जैसे ये काम कर रहे हैं, और यहाँ जो आपने प्रेजेंटेशन देखी इदारा की कारकर्दगी के हवाले से, यहाँ जो बयान किया गया, बताया गया, यकीनन दौरे हाजिर की ये अहम ज़रूरत है। खिदमत इंसानियत हो या मोहताजों की ज़रूरत को पूरा करना हो, यतीमों और बेवाओं का सहारा बनना हो, या किसी भूखे को खाना खिलाना, या किसी नंगे को कपड़े पहनाना, ये इंसानियत का सबसे आला जौहर है। इस्लामी तालीमात के हवाले से बात की गई। इस्लामी तालीमात को अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें 1/4 हिस्सा इबादात और अकायद पे मिलता है। बाकी इस्लामी तालीमात के 3 हिस्से जो हैं वो मामूलात और खिदमत इंसानियत पर जो है वो हमें मिलते हैं। खिदमत इंसानियत बहुत बड़ा शर्फ है। मुझे यहाँ पे हमारे मोहतरम भाई शफकात साहिब ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल यहाँ पे बयान किया कि अल्लाह से तिजारत करो। यहाँ पे जो अपील की जा रही है और ताउन का सिलसिला जारी है, लोगों ने लाखों रुपए मुआविनीन ने दिए, हज़ारों रुपए दिए, ये अल्लाह से तिजारत है। और यहाँ पे मुझे बड़ा खूबसूरत एक वाक़या और हिकायत याद आई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर था कि कहत साली आ गई, गल्ला नहीं मिल रहा था, कहत साली है, लोग जो है भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें खाने के लिए अशिया नहीं मिलती। अब क्या था, हजरत उस्मान गनी ने दिगर ममालिक से बहुत सारा गल्ला मंगवाया। अब जो ताजिर थे वो दौड़ते हुए हजरत उस्मान गनी के पास गए, कहा हम गल्ला खरीदेंगे, महंगे दामों बेचेंगे, क्योंकि कैद साली है, गल्ला मिलता ही नहीं है। जैसे आजकल के हालात भी हमें ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, महंगे दामों बेचेंगे। ताजिर दौड़े, कहा हजरत उस्मान गनी से, कहा हम आपको दुगना मुनाफा देंगे, ये माल आप हमें फरोख्त करें ताकि हम इसे आगे जो है वो फरोख्त करें, दुगना मुनाफा देंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को दौर है। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं तुम्हें दुगने मुनाफे पे भी ये माल फरोख्त नहीं करूंगा। कहा 3 गुना मुनाफा देंगे। कहा माल फरोख्त नहीं करूंगा। कहा फिर आप ये इतना गल्ला किसको देंगे? कहा मैं उसे दूंगा जो मुझे 10 गुना मुनाफा देगा, 10 गुना जो मुनाफा देगा। अब सारे ताजिर हैरान, इतना कौन सा ऐसा ताजिर है, इतना कौन सा ऐसा कारोबारी है जो 10 गुना मुनाफा दे। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जब ये मसला पेश किया गया, सारे ताजिर दौड़ते हुए जाते हैं कि हजरत उस्मान तो कहते हैं मैंने जो गल्ला लिया है 10 गुना मुनाफा लेकर दूंगा। अभी हालात क्या जा रहे हैं, कहत साली है, और हजरत उस्मान जो है माल कमाने के चक्कर में। कहा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तलब किया,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں اپنا مال اسے دوں گا، غلہ اسے دوں گا جو مجھے 10 گنا منافع دے گا۔ کہا ایسا کون سا تاجر ہے؟ تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، رب کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، میں اسے 10 گنا لٹاؤں گا۔ اب یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ میں دنیا کے کسی تاجر سے تجارت کروں گا، نہ میرا 10 گنا دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال دوں گا۔ جب میں اللہ کی راہ میں اپنا مال دوں گا، رب کائنات 10 گنا کر کے مجھے واپس عطا فرمائے گا۔ یہ تجارت ایسی تجارت ہے، 1 گنا نہیں، 2 4 گنا نہیں، 5 گنا نہیں، فرمایا 10 گنا۔ اور ایک آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کی مثال دی؟ خالق کائنات نے فرمایا کمثل حبہ، وہ ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابلا، جب ایک کسان وہ دانہ بوتا ہے اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ فرمایا جو 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، خالق کائنات اس کو 700 کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اتنا نہیں ہے، یہ کوئی بانڈ بھی حد نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے خالق کائنات مزید اس سے بھی بڑھا کے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں پہ خالق کائنات کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا اتنا عظیم اجر ہے، وہاں پہ 2 اصول قرآن نے ہمیں دیے۔ فرمایا جب تم اللہ کی بارگاہ میں دے دو پھر احسان نہ جتاؤ، احسان نہ جتاؤ۔ جب تم نے اللہ کے لیے دیا ہے پھر تم نے احسان نہیں جتانا۔ اور دوسرا کیا اصول دیا؟ کہا کہ جب تم نے اللہ کے لیے دیا ہے تو جسے دے رہے ہو اسے اذیت نہ دو، اسے اذیت نہ دو۔ تو یہ اصول جو ہیں یہ ہمیں قرآن نے دیے خرچ کے حوالے سے۔ اگر ہم احسان جتاتے ہیں یا دے کے جسے دیا اسے اذیت دیتے ہیں۔ عوامی آگاہی پروگرام سے اسپار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ UK کے چیئرمین چودھری محمد ہارون نے خطاب کیا۔ چودھری محمد ہارون نے اپنے خطاب میں کہا، اور میری اس طرف بیٹھے ہوئے انڈیا کے میرے دوست، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں نے کہیں جانا ہے تو اس لیے درخواست کی ہے کہ 2 منٹ مجھے دیے جائیں تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اور یہ اظہار بھی بالکل مختصر ہے، اس لیے کہ ابھی یہ راستم سے کہا گیا کہ آپ یہ جو اپیل چل رہی ہے اس کے اوپر دھیان رکھیں۔ میں نے سوچا کہ اس اپیل پر بھی دھیان رکھیں، لیکن میں بنفس نفیس آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ادارے جہاں تک ہیلتھ کیئر پر آن ہے، میرا خیال ہے کہ موسٹ آف جتنے بھی یہاں میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر قدوس صاحب نے بھی اس چیز پر روشنی ڈالی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طارق صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے پر بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا لاجواب تحفہ دیا ہے کہ ہم ان کے کتنے بھی مشکور ہوں تو بھی کم ہے۔ لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور پھر اس کو اپنا کر کے اون کر کے چلائیں، اور انہیں ثابت کریں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو ہم آپ سے بڑھ کر آپ سے تعاون کریں گے، اور یہ ادارہ چلتا رہے گا۔ اور خاص طور پر ہیلتھ کے حوالے سے میری پہلے کوششیں میں نے 2006 میں اسپار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا، تو رورل ہیلتھ سینٹر میں تو کافی کام کیا ہے، لیکن ان کے آنے سے اس علاقے میں ایک نئی چیز جو ہے ٹیلی میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر کا یہ نیا جو آئیڈیا ہے انہوں نے پیش کیا، تو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں۔
تو آخر میں یہ کہتا جاؤں کہ چونکہ یہ ادارے ڈونیشن پہ چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ڈونیشن بہتر سروس کریں گے، تو میں اپنے طور پر 2 لاکھ روپے کی ڈونیشن دیتا ہوں، اور 1 لاکھ تو میں ابھی سیکرٹری صاحب بات ہے 1 لاکھ تو میرے اس میں سے لے رہے ہیں، تو 2 لاکھ جو ہے وہ لوٹ بھی ذرا بیٹھے سوکھیں گے تو وہ بھی کچھ آپ اس لیے آپ سب سے اپیل ہے کہ دل کو کہ تعاون کریں، باقی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ادارہ ہمارا اور اس کی امین ہے خدمت کرنا۔ ہیلتھ فار آل انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل شفقات حسین نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ آگاہی پروگرام سے سابق اے ای او حاجی اخلاق احمد دانش، سابق اے ای او محمد عجائب، مرکزی انجمن تاجرہ چکسواری کے صدر چودھری منیر حسین سیٹھی اور راکم علادتہ بسمل، نو منتخب صدر چکسواری پریس کلب کے علاوہ دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ہیلتھ کیئر فار آل انٹرنیشنل کے چیئرمین ڈاکٹر طارق کاظم شاہ صاحب صدر تقریب نے تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، انہوں نے ہیلپ کیے۔ ایک صاحب کا نام آپ یہاں پہ بھول گئے تھے، شفقات، جن کی کارکردگی اور جن کی محنت اور جن کی دوستی اور جن کا کام میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں وہ علی خالد، اور ان کو میری طرف سے شیلڈ ہے جو کہ ان کو گھر جا کے بھی جائے گی، لیکن میں زیادہ اس لیے آپ لوگوں کو ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں حائل ہوں کھانے اور میری اسپیچ کے بیچ میں، لیکن ایک چیز جو میں جب بھی جاتا ہوں کسی بھی محفل میں کہیں کسی سے ملاقات، رات کو نعمان شاہد اندر بیٹھے ہمارے سے 2 دکان چھوڑ کے ان کے فروٹ کی دکان ہے، ایک رفیق صاحب تھے، وہ ان کے آگے دوسری دکان ہے، شاید ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کراچی سے؟ تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ہر شخص مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے، تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں تھوڑا سا۔ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کیا ہے، لیکن کچھ جن کو نہیں پتا ہے، میری پیدائش کراچی کی ہے، میں نے تعلیم میری شروع کی ساری کراچی سے ہے، میں نے میڈیکل گریجویشن بھی کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج سے کیا، اور پھر کچھ عرصہ فوج میں بھی خدمت کی ہے، میں کیپٹن ریٹائر ہوا فوج سے، اور اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا، یہ سن 79-80 کی بات ہے، اور تب سے لے کے میں وہاں پہ فیلوشپ بھی کی، ممبرشپ بھی کی، مختلف اوقات میں مختلف جابس ایز اے میڈیکل ڈاکٹر کی، اور پچھلے 25 سال سے کنسلٹنٹ سرجن ہوں وہاں پہ انگلینڈ میں، اور ابھی بھی جو کہ میں NHS سے ریٹائر ہو گیا پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں۔ یہاں کیسے پہنچا، اس میں سب سے بڑا ہاتھ اگر میں کہوں کس کا ہے تو وہ میرے بہت محترم دوست اور جن سے میں دلی ایک لگاؤ تھا، مرحوم اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے، حاجی سلیم صاحب نے۔ حاجی سلیم صاحب نے ڈاکٹر صاحب واپس آ جاؤ، تو ایک روز میں نے ان سے کہا کہ میں اگر واپس آیا تو میں جس لیول پہ وہاں پہ کام کر رہا ہوں اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میں آ کے وہی کروں گا جو آلریڈی یہاں پہ سرجن کر رہے ہیں، ورنہ آپ مجھے افورڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ کی ہول سرجریز ہوئی ہے، میرا فیوریٹ لیزرز اور مائکرو ویو میں میری ریسرچ تھی، تو کہنے لگے کہ نہیں مگر پھر بھی آ جاؤ، تو میں نے کہا میں اس صورت میں آتا ہوں کہ کوئی نئی چیز لا کے دوں گا یہاں پہ، اور اسی سلسلے میں جب میں آیا تو میں پہلے سے واقف تھا اپنے عزیز دوست ڈاکٹر قدوس سے۔ قدوس جو ہے ہمارا پرانا ساتھ تھا، یہ ایک اور ہیلتھ کے ریلیشن سے ایک چیریٹی تھی جس میں ہم نے پہلے کام کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے KIC آج ہے، اس میں ہمارا بنیادی رول تھا KIC کے اس میں، اور
ہم یہاں سے ڈاکٹر لے جاتے تھے، نرسوں کو وہاں ٹرین کرتے تھے، وہاں سے ان کو لاتے تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ جن لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں وہ کون ہے، کہاں سے آئے. اور اس کے بعد وہ سلسلہ کچھ ٹوٹ گیا. تو جب حاجی صاحب نے انسسٹ کیا کہ آؤ، تو پھر میں نے کہا میں کچھ نئی ٹیکنالوجی لے کر آؤں. تو یہ سلسلہ یوں ہوا کہ 2013 میں کچھ 2013 میں کچھ انوالو ہوا WHO کی ریسرچ کمیٹی کے ساتھ. اور WHO کی ریسرچ کمیٹی میں نے جب کچھ چیزیں پڑھی تو لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دنیا میں اتنی انیکوالٹی، اتنی زیادتی ہے کہ ایک طرف وہ ملک ہے اور ایک طرف ہم یہاں پہ لوگ ہیں جن کو ہیلتھ کیئر کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے ملے گی. ان کو انیکوالٹی کی یہ عالم دیکھ کے میں بہت دل سے میں نے سوچا کہ میں بے شک سرجن ہوں، میں نے 40 سال یہی کام کیا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت وہ ہے ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر کی. لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو. لوگ بڑے بڑے اسپتال بنا کے بڑی تعریفیں کروا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں مٹی اور پتھر سے نہیں علاج ہوتا. بڑی بڑی یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، دیواریں جو ہیں وہ تعلیم نہیں دیتی ہیں، اس میں چلانے والے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، ڈاکٹر، لیکچرر اور پروفیسر وہ قابل ہوں گے تو تمہارا بچہ، تمہاری مریض اور تمہارا اسٹوڈنٹ وہ کامیاب ہوگا. تو اس کے بجائے کہ ہم بڑے بڑے اسپتال بنا کے، اور وہ ضروری ہے اسپتال، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے بڑے اسپتال بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹرشری یا سیکنڈری کیئر کے لیے، یعنی دوسرے اور تیسرے درجے کی کیئر کے لیے جو سب سے بڑا شعبہ ہوتا ہے وہ پرائمری کیئر ہوتا ہے. پرائمری کیئر جہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مریضوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی، بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں. اسپتال کا پورا فنڈ چوک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ان کو کرنا چاہیے یعنی سیکنڈری اور ٹرشری کیئر وہ نہیں کر پاتے. وہ اس کے بجائے پرائمری کیئر میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کلینکس بھر جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ فنڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو میرا جو یہ کنسیپٹ وہاں سے جب شروع ہوا، جب ہیلتھ کیئر WHO کی میں نے فگر دیکھی، یہ فگر جو میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ اتنی الارمنگ ہے. یہ فگر میں ایک تیسری لائن میں جو چوتھی لائن ہے جس میں آپ کو دیکھیں گے 34,200 کیا ہو گیا یار 3,42,900 خواتین صرف کیئر نہ ہونے کی وجہ سے دوران پریگننسی انتقال کرتی ہے. آج کی فگر مجھے ابھی کل رات کو WHO کی فگر ملی کہ every 4 minutes a child dies because of lack of care in this world. ہر چوتھے منٹ میں ایک بچہ اس دنیا میں مر جاتا ہے. یہ فگرز اتنی الارمنگ ہے، اتنی خوفناک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو مر رہے ہیں، سب سے آخر میں دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے، کیونکہ ہماری سلائڈ پروجیکشن بہت خراب تھی، 99% وہ ہوتے ہیں جو پور یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سے ہوتے ہیں. وہ نہیں ہے جو کہ جن کے پاس پیسے ہیں، رچ کنٹریز ہیں، وہ افورڈ کرتے ہیں. اور اس 99% میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو رورل اور ریموٹ جگہوں پہ رہتے ہیں. آپ اگر شہر کے قریب رہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کوئی علاج مل جائے گا. میرپور میں رہتے ہیں ڈاکٹر مل جائے گا آپ کو، بڑے شہروں میں بے تحاشا مل جائیں گے. لیکن آپ چلے جائیں چکسواری سے آگے، ہم نے تو ڈاکٹر قدوس ہے، میں نے تو کشمیر کا اوپر سے نیچے تک بہت ٹریول کیا ساتھ مل کے دیکھنے کے لیے پورے. اور ایسی جگہ دیکھی جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں لیکن تصور ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کیئر کیا ہوتی ہے. اور وہاں پہ لوگ مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، عورتیں جن کو ان سے پوچھا میں نے کہ اگر یہ رات کو تمہیں اس کو اٹیک ہو جائے کیا کرو گے تم؟ کوئی نہیں جی، ہم نے اس کو چارپائی پہ ڈالنا، 4 لوگوں نے پکڑنا اور نالے سے چلے جائے گا، صبح تک بچ گیا تو بچ گیا، نہیں تو اللہ کی مرضی. یہ غلط ہے، یہ کم کرنا ہے، اس کو کچھ کرے. جو ہم کر رہے ہیں یہ سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک کاوش ہے، کوشش ہے، شاید کچھ بہتری ہو. آج بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید احساس ہو کہ چلو ہم بھی کچھ اس کو آگے بڑھائیں، کچھ اور کریں.
सोचें, ये जब बातें आदमी सोचता है तो बड़ा जज्बाती हो जाता है। तो करें आप, तो मुझे उस रात का याद है जब मैं 2013 की आखिरी दिनों की बात है, मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मुझे ये अशार कुछ आए और मैंने सोचा ये बिल्कुल पूरे उतरते हैं कि कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ, कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ, और मैं उदास बैठा था अपने खुदा के साथ, कि या तो कबूलियत के तरीके सिखा मुझे, या मेरे दिल को बांध दे अपनी रजा के साथ। कुछ यूं ही थोड़े दिनों में किसी साहब ने मुझे ये इक़्तिबास भेजा जो कि अशफाक का अहमद मरूम के उसमें से है। आप भी थोड़ी देर पहले मौलवी साहब आपने जिक्र किया था खुशी का, खुशी कैसे मैसर होती है, तो वो फरमाते थे, और ये मेरे दिल को लगने वाली बातें थी, खुशी ऐसे मैसर नहीं आती कि किसी फकीर को दो चार आने दे दिए। खुशी तब मिलती है जब आप अपनी खुशियों के वक्त से वक्त निकाल कर उन्हें देते हैं जो दुखी होते हैं, और आप उनको इन दुखी दिलों से कोई दुनियावी मतलब भी नहीं होता। आप अपनी खुशियों का गला घोंट कर जब परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफर शुरू कर देती है। कोई चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। और ये इतना सच है, आप यकीन करें, आप सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है, चारों तरफ आपके ऐसे मांगने वाले आ जाते हैं, आप दे भी देते हैं, कुछ को दे दें, कुछ को नहीं, लेकिन उससे क्या असली खुशी आपको मिलती है? क्या आप वाकई उससे खुश होते कि मैंने कुछ कर दिया? नहीं। लेकिन आप आए अस्पताल में और अगर एक बच्चा रोता हुआ हो और उसको वापस हंसता हुआ जाए तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, आपको इतना सुकून मिलेगा कि वाकई मैंने कुछ अच्छा किया किसी के लिए। ये जब हमने शुरू किया तो मसाइल बड़े थे। मसाइल हल करने के भी तरीके होते हैं कि कार्टून में आप देखेंगे कि अगर मसला है तो पहले देखें, रिसर्च करेंगे मसला क्या हल क्या क्या होते हैं, फिर उनमें से कोई अच्छा हल ढूंढ के उसके आगे लेके जाएं। और यूं करते करते जब मैं पहुंचा पाकिस्तान के ऊपर तो अभी चले गए कमिश्नर साहब जिक्र कर रहे थे बैठे हुए यहाँ पे कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम डिसजॉइंटेड काम करते हैं। तो मैं उनको ये स्लाइड दिखाना चाहता था कि ये मेरी रिसर्च पाकिस्तान की हेल्थ केयर के ऊपर जब मैंने की, तो ये स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिटी भी है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो प्राइमरी केयर में भी बैठे हुए हैं, RSC में बैठे हैं, BHU में है, फर्स्ट एड पोस्ट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैं जो कि सेकेंडरी केयर में DHQ है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स है, उनमें है डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, और टर्शरी केयर के टीचिंग हॉस्पिटल में भी डॉक्टर, लेकिन सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, कोई सपोर्ट एक दूसरे को नहीं कर रहा। प्राइमरी हेल्थ केयर में जहाँ यहाँ पे मसलन एक BHU में, ईसर में या चकसवारी में बैठे हुए या कनेली में बैठे हुए, अगर वो डॉक्टर, और हमारे पास बहुत से डॉक्टर हैं जो नए आते हैं 1 साल 2 साल के बाद, उनको एक्सपर्टीज नहीं होती है अभी, उनको हेल्प की जरूरत होती है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको कोई गाइड करने की जरूरत होती है कि भाई अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बजाय कि मैं दवाई देके मरीज को खराब करूँ या 10 दवाएं दे दूँ कि शायद कोई एक ना एक फिट आ जाएगी, कोई इनको गाइड करने वाला। इसको जब मैंने यूं देखा तो मेरे ख्याल में इसका सलूशन भी मुझे यहीं से मिला कि इन सब को जोड़ दिया जाए। इन सब को कैसे जोड़ा जाए? वो टेक्नोलॉजी का आज दौर है, हम टेक्नोलॉजी से इनको सबको जोड़ सकते हैं। टेलीमेडिसिन यही है। टेलीमेडिसिन प्योर फॉर्म में हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए जो भी मरीज है, मसलन बैठा हुआ है कोई दुर्जुन में अगर मरीज, तो उसके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए, उसको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, और उसको अपनी तकलीफ बताने का तरीका भी आना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करेगा वो हमारे पास नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट? ये इनोवेशन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है और इसी का नाम हमने दिया था हाइब्रिड सिस्टम ऑफ टेलीमेडिसिन।
کیونکہ اس کے بجائے کہ ہم پوری کمیونٹی میں کمپیوٹر بانٹیں اور پوری کمیونٹی کو کمپیوٹر استعمال کرنا سکھائیں، اس کے بجائے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کال کرے تو ہماری ٹیم وہاں پہنچ جائے. جب وہ ٹیم پہنچے گی تو وہ کمیونیکیٹ کرے گی ڈاکٹر سے اور ایگزامن بھی کرے گی اس پیشنٹ کو اور ڈاکٹر کو بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اور ساتھ میں اپنے لے کے جائے. میں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ میں مریض دیکھا میں نے ٹیلی میڈیسن جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، میں نے دوائی پرسکرائب کری، اب وہ کیا مریض وہاں سے درجن سے آئے گا، مریض اسلام گڑھ یا میر پور دوائی لینے جائے گا تو پھر تو فائدہ آپ نے کچھ نہیں پہنچایا اس کو، تو پھر بھی اس کو وہ سفر کرنا پڑا. تو اس لیے ہم نے اس کو جو جاتی ہے ہماری ٹیم، اس کے ساتھ پوری میڈیسن کا باکس ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو وہ ڈسپینس کرتے ہیں وہاں پہ اس کو مریض کے گھر پہ، اور پھر دوسرے دن کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے دن فون کر کے پوچھے کہ فائدہ ہوا، ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ ہائیبرڈ سسٹم ٹیلی میڈیسن کا تھا جو ہم نے پہلی دفعہ نوئیڈا سے انٹروڈیوس کیا تھا 3.5 سال وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے سیکنڈ اپنا سینٹر بنایا چکسواری میں 2018 میں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری پاپولیشن سینٹر کے ارد گرد کافی ڈینس ہوتی ہے، کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس ہائیبرڈ سسٹم میں نہ صرف ٹیلی میڈیسن یوز ہوگی لیکن کنونشنل طریقہ علاج بھی ہوگا. اب یہ ایک چھوٹا سا چیز ہے جو بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ پرائمری کیئر میں آپ ڈاکٹر کو بٹھا دیتے ہیں، لیکن آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرنا ہو میرپور جاؤ، اگر آپ کو دوائی لینی ہے نہیں ملتی میرپور جاؤ، اسلام آباد جاؤ، تو یہ سب نہیں ہے، تو آپ نے فائدہ کچھ نہیں پہنچا ہے. تو ہم نے جو انٹروڈیوس کیا ہے اس سسٹم میں دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اٹس این ایکسٹینڈیڈ پرائمری ہیلتھ کیئر. ایکسٹینڈیڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہم لیب کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور خالی آرڈنری لیب نہیں ہے. آپ نے لیب اگر دیکھی ہو تصویریں تو بہت خراب تھی، لیکن اٹس اے کوائٹ کافی وائڈ رینج آف انویسٹیگیشن جو ہم بیٹھ کے وہاں سے کر سکتے ہیں. بہت ہی اسپیشلائز انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے اس کو جانا پڑے گا، ورنہ وہ سب لوکلی ہو جاتی ہے. اسی طرح فارمیسی میں جو دوائیاں اگر اس کو لینی ہے تو وہ وہاں سے اس کو اویلیبل ہوگی، یہ نہیں کہ اس کو کہیں اور جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ اگر اسی طرح سے یہ رہا تو ہمیں صرف ریڈیو کا فنڈنگ مل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ایکسٹرا ابھی تک نہیں لیا. تو اب انشاءاللہ ہم اپنے ہی اسٹاف میں سے ایک کو اس سال ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں اپنے خرچے پہ، پوری اس کی اسکالرشپ ہم دیں گے، ادارہ دے گا، تاکہ ٹرین ہو کے چکسواری میں کوئی ریڈیوگرافر، میں 2 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مجھے نہیں ملا، وہ خود ہی ٹرین ہو کے آئے اور ہمارے ساتھ کام وہ ہم نے ایڈمیشن کے لیے اس کے پیپر بھی لے لیے ہیں، اور وہ اس کو صرف ڈومیسائل کا آئی تھنک ایشو ہے جو کہ وہ گئی ہوئی ہے 1-2 دن کے لیے کرنے کے لیے. اسی طرح ایک ینگ لڑکا ہے بیچارہ، بہت اچھا لڑکا ہے، ابھی جوائن کیا ہے اس نے، وہ آگے کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ایک جعلی قسم کے کالج کو بہت سارے پیسے دے کر آگے کہ شاید اس کو وہاں سے ڈگری مل جائے. تو ایک اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اپنی نوجوانوں کو کوشش میں کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر قدوس سے جو اس میں ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کرو کہاں ان کو کیا رہا ہے. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ہیلپ کرے، ڈسپینسر کا کورس کرے، اور پھر یہاں کے وہ چکسواری کا ہی ہے، چکسواری میں رہے، اس کے بجائے کہ ہم کو کہیں اور سے بلانا پڑے. تو لوکل لوگوں کو ڈیولپ کرنا ایک بڑی ضرورت ہے. یہ یہاں کیوں آئے اس کی تو کہانی ڈاکٹر قدوس نے سنا دی ہے کہ یہاں کیسے پہنچے. لیکن یہ علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علاقہ چکسواری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بیچ میں چکسواری ہے، میرے پاس پوائنٹر نہیں ہے لیکن آئی ایم شیور آپ کو سب کو پتا ہے یہ نقشہ کوئی خفیہ نہیں. بات لمبی نہیں کریں گے، بالکل مختصر میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں تو. ہمارا مشن ہے جو کہ یہ ہے کہ پرووائڈ ہیلتھ کیئر ٹو ریموٹ رورل کمیونٹیز، یعنی دور دراز کے دیہی علاقوں میں ہیلتھ کیئر پہنچانا. یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا. اس کے لیے ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں کام کرنے کے لیے. مجھے میں کہوں گا میرے لیے فخر ہے کہ مجھے رڑا اور پھر اب چکسواری میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ کہیں بھی دنیا میں پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں کافی جگہ سے انویٹیشن آتی ہے کہ آپ یہاں آئیں.
आखिर में आप लोग सबके लिए, अगर मैं मौलाना ने इतनी अच्छी आयतों के साथ तशरीह करके सुनाया, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ये इब्न रुश्द का एक कौल है जो कि मैं अक्सर दोहराता हूँ। एक ये जहाँ है और एक वो जहाँ है, और इन दोनों जहानों के दरमियान बस फासला एक सांस का है। जो चल रही है तो ये जहाँ है, जो रुक गई तो वो जहाँ है। शुक्रिया।